اس مقام پہ تو آ گئے، باقی قوموں کے زمرے میں تو شمار ہونے لگ گئے، لیکن پتھروں کو خدا بنانے والا، قبروں کو خدا بنانے والا، ذہنوں کے اندر ان کا خوف جو ہے اس کو سمانے والا، یہ قوم جو وہ سیکولرزم کی قوموں کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتی عزیز مان، ان کی بھی محتاج رہتی ہے۔ چہ جائے کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر حنیفم وما انا من المشرکین، اعلان ابراہیمی حنیف، ہر طرف سے کٹ کے منہ موڑ کے میں صرف ایک ذات کی طرف جاتا ہوں، یہ ہے مقام مومن صاحب۔ کہا تم جاتے ہو ان کی طرف اپنی مرادیں مانگنے کے لیے، ان کے ہاں ہر ایک مراد کے لیے الگ الگ دیوتے ہوتے تھے، کروڑوں کی تعداد میں ہیں یہ دیوتے جتنے بھی ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی بہت سے دیوی دیوتا ہوتے تھے، یہ تو بڑے بڑے تھے، کہتے ہیں کہ وہ کعبے میں 365 کے قریب بت تھے۔ خیر وہ یہ تو ہو نہیں سکتا 365 اس قسم کے پتھر کے ٹکڑے، وہاں تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رکھ سکیں۔ ممکن ہے ان کی وہ تصویریں بھی بناتے ہیں نا، یہ ان کی بھی پرستش کرتے ہیں، تو بڑی تعداد میں ہوتے، ہر مراد کے لیے، ہر تقاضے اور ہر ایک مطلب کے لیے الگ دیوتا بنایا ہوا۔ کہا الگ مراد کے لیے الگ دیوتا بنا رہے ہو تو پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو دل میں تمہارے طلب پیدا ہوئی اس طلب کے لیے اس دیوتا کے پاس چلے گئے تو وہاں سے یہ ہو گیا۔ کہا یہ ممکن بھی ہے، ام للانسان ما تمنا، کیا یہ ممکن بھی ہے ہر فرد کے لیے کہ جس چیز کی بھی وہ تمنا کرے وہ پوری ہو جائے؟ کیا تمہارے ہاں یہ ہوتا ہے؟ عزیزان من، پھر وہی بات آ گئی، میں نے عرض کیا کہ مجھے تو کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، ہم اپنی تمنائیں، اپنی مرادیں لے کر پتھر کے ٹکڑوں کے سامنے جو یوں کھڑے ہوتے ہیں نہیں جاتے، ہم ان ٹکڑوں کے سامنے جاتے ہیں جو کھڑے بھی نہیں ہوتے، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو اس قوم کو کہتے ہیں کہ یہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اور ہم تو پرستش ان کی کرتے ہیں، اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں ان کے پاس کہ جب وہ فوت ہوئے تھے مردہ بدست زندہ، وہ ہمارے ہاتھ میں تھے، جو جی میں آئے ہم ان کے ساتھ کرتے۔ کسی نے آج تک سنا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ان کی جو لاش مبارک تھی اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ نہ آئے، ٹھنڈا پانی نہ پاؤنا، گرم پانی سے نہ لانا، یا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے یہ کچھ نہ کرنا؟ سوال ہی نہیں، مردہ بدست زندہ۔ ان کے ساتھ تو جو کچھ جی میں آپ آئے اپنی مرضی کے مطابق کریں، یوں ہی آپ نے ان کو 1000 من مٹی کے نیچے دبا دیا، اب وہ تمہاری تمام تقدیروں کے اوپر حاکم ہو گئے، اب آپ اپنی مرادیں لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ میرے اللہ، خدا کو ماننے والے، کہا کہ یہ کچھ ہوتا بھی ہے جو تم لے کے جاتے ہو تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے وہاں سے؟ چلیے ہر پوری ہو جائے پھر بھی فریب میں آ جائے، نہیں پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ اس میں بھی تمہارا بھلا ہی ہے جو نہیں پوری ہو رہی۔ چلیے صاحب، پوری ہو جاتی جب بھی تمہارا بھلا تھا، نہیں پوری ہوتی تو جب بھی تمہارا بھلا ہے۔ انہوں نے تو دامن چھوڑنے ہی نہیں دینا نا۔ وہ وہاں جو ایک فوج بیٹھی ہوئی ہوتی ہے انہی قبروں کے اوپر جن کا روزگار چلتا ہے، روٹیاں چلتی ہیں۔ کہا یہ ہوتا ہے کہیں؟ یہ نہیں ہے، آؤ خدا کے نظام کے تابع زندگی بسر کرو، تمہاری موجودہ مرادیں تو ایک طرف رہی، آنے والی نسلوں کی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آؤ کبھی خدا کے اقتدار کے نیچے بھی آگے دیکھو، پرستش نہیں خدا کی، اطاعت جو ایک نظام کے تابع ہوتی ہے، اس کی کتاب کی حکمرانی، اس کے مطابق نظام قائم کر کے دیکھو، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہر فرد معاشرہ کی اور اس کی اولاد کی رزق کی ذمہ داری اس نظام پہ ہوتی ہے۔ اس سے بڑی مراد اور کیا ہو سکتی ہے؟
کہا آؤ، ان کی پرستشیں کرتے ہو تم، خدا کی بھی پرستشی کرتے رہتے ہو، خدا کے نظام کے تابع آ کے دیکھو، پھر دیکھو کہ کس طرح سے حال بھی تمہارا سنورتا ہے اور مستقبل بھی کس طرح سے تمہارا خوشنود ہو جاتا ہے۔ ہاں وقت ہو ہی گیا ہے، 1-2 منٹ باقی ہیں، اگلی آیت میں نے لی تو پھر اور بات چلے گی آگے۔ یہ ہے کہ یہ وہاں وہ ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ملک کا لفظ تشریح طلب آ جائے گا، اس میں وقت لے گا، شفاعت کا لفظ آ جائے گا، تشریح طلب ہے، اور وہ تشریح اگر چھوڑ دیا جائے درس میں کسی چیز کو تو وہ اگلا ہفتہ آپ کا جو ہے وہ شکوک و شبہات میں گزرتا ہے، تو میں اس لیے وہاں نہیں آپ کو لٹکتا چھوڑنا چاہتا، اس کو لیں گے ہی ہم اگلے درس میں خدا چاہے تو۔ آج وقت ہو گیا۔ سورہ النجم کی آیتیں تو آج 2 کی ہوئیں لیکن کام کی بات ہو گئی، 25ویں تک ہو گئی، 26ویں ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔